سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم عملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شراب محبت پلا دے مجھے، پیارے اللہ شراب محبت پلا دے مجھے، تو دنیا میں اپنا بنا لے مجھے، تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں، مروں تو تیرے فضل سے یوں مروں، رہوں گور میں بھی دیوانہ تیرا، رہوں قبر میں بھی دیوانہ تیرا، نہ موقوف ہو منہ دکھانا تیرا، اٹھوں تو تیری یاد میں پھر اٹھوں، اٹھوں تو تیری یاد میں پھر اٹھوں، غرض عشق ہی میں جیوں اور مروں، پیارے اللہ شراب محبت پلا دے مجھے، تو دنیا میں اپنا بنا لے مجھے۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہماری یہ مجلس اعمال، جس میں پہلے کچھ قرآن احادیث مبارکہ سے کچھ عرض کیا جاتا ہے، تو چند دنوں سے اعمال صالحہ نیک اعمال کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں ایمان اور اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے، قرآن کی وہ آیات پڑھ کر عرض کر دی جائیں، تاکہ ہم سنیں اور ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور ہم مرنے سے پہلے ہم بھی اعمال صالحہ کرنے والے، صحیح معنوں میں بندگی کرنے والے مسلمان بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بولنے والے کو بھی اعمال صالحہ کی استقامت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے، اور تمام سننے والوں کو بھی اللہ استقامت کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اعمال صالحہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام کیا کیا ملا کرتا ہے، ہم چند دنوں سے عرض کر رہے ہیں۔ جو بندہ بھی ایمان لے کے آئے گا اس دنیا میں، وہ مرد ہو یا عورت، جب وہ ایمان لے آئے گا اس کو مسلمان کہتے ہیں، کہ جو مسلمان بن جائے تو مسلمان کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے۔ جب وہ اعمال صالحہ کرے گا تو یقینی بات ہے وہ گناہوں سے دور بھی ہوگا۔ اعمال صالحہ کی برکات ایسی ہوتی ہیں
کہ انسان آہستہ آہستہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کے پر یہ اختیار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات، بہت سارے وعدے قرآن عظیم الشان میں کیے۔ جیسے پچھلی مجالس میں آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے والے کو جنت الفردوس کی نعمت عطا فرمائیں گے، اعمال صالحہ کرنے والے کو صالحین، نیک لوگوں کی جماعت، جو انعام یافتہ طبقہ ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ صالحین انعام یافتہ طبقہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے محبوب مقبول لوگ ہیں۔ تو اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صالحین کی جماعت میں، نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اعمال صالحہ اختیار کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں وہ عزتیں اور وہ محبتیں نصیب کرتے ہیں جو ایک انسان کی فطرت میں ہے، جو ایک انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس سے محبت بھی کریں، حقیقی محبت بھی کریں اور اسے عزت بھی دیں۔ تو مخلوق کے دلوں میں عزت اور محبت پیدا کر دی جاتی ہے اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدے فرمائے۔ کل کی مجلس میں ہم نے وعد اللہ الذین آمنوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اپنے خاص رحمت، فضل، اپنی مدد شامل حال کرنے کے لیے اللہ نے وعدہ کا لفظ لے کے آیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اتنا زیادہ اہتمام۔ آج سورہ یونس کی 11ویں سپارے میں اعمال صالحہ کے حوالے سے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، آج اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کچھ انعام عطا فرماتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم۔ اس سے پہلے نہ ماننے والوں کا، بد اعمالیاں کرنے والوں کا، غافل لوگوں کا تذکرہ تھا، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آخری بات میں فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ غافل لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو وہ کماتے تھے۔ تو لیکن آگے پھر جہاں بھی جہنم کا، نہ ماننے والوں کا تذکرہ، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری ایمان والوں کا اور اعمال صالحہ والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ سب سے پہلی بنیادی ضروری چیز، اہم چیز ایمان۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، اس کی دنیا میں اس کے ساتھ کچھ واپس تھوڑی سی اچھائی ہو جائے گی بس، باقی قبر میں آخرت والی جو ہمیشہ ہمیشہ کی سچی پکی زندگی ہے، ایمان کے بغیر جس نے جتنے مرضی اعمال صالحہ کر لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان۔ جو لوگ ایمان لے آئے، اور پھر دوسرے نمبر پر ایمان کے بعد لازم و ملزوم متصل دوسری چیز وہ اعمال صالحہ ہیں۔ جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، برائی سے اپنے آپ کو بچایا، بار بار نیکی کی طرف گئے، دوڑ کر نیک اعمال کرنے کی طرف گئے، ہر قدم پر نیکی کو سوچا، نیک اعمال کی فکر کی، برائی سے بچایا اپنے آپ کو۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ سمجھیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے کیا ہوا؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار، ان کا رب، ان کا پیارے اللہ انہیں اس منزل تک پہنچائے گا
اس منزل تک اللہ پہنچائے گا. کون سی منزل؟ کہ نعمتوں سے بھرے باغات، نعمتوں سے بھرے باغات ہوں گے، جنت ہوگی جو نعمتوں سے بھری ہوگی، اور اس جنت کے نیچے ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اچھا، اس میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا. ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے، ان کے بایمانہم، ان کے ایمان کے سبب، ان کے ایمان کی وجہ سے. جو عربی گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں، بعض سببیہ، یہ سبب، ان کا ایمان سبب بنے گا، ان کا ایمان وجہ بنے گا، ریزن بنے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں پہنچائیں گے. اچھا، اس میں اعمال صالحہ کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کا تذکرے کے بعد انہوں نے جو وجہ بتائی جنت میں جانے کی، وہ ایمان بتائی. یہ بڑی سمجھنے والی ضروری چیز ہے، ایمان. یہ جو ایمان کا نور ہے. دوسری بہت ساری میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ قرآن کی کچھ آیات اور احادیث مبارکہ بھی ذہن میں، لیکن اس طرف جاؤں گا بہت لمبی چوڑی تفصیل ہو جائے گی. اس وقت ہم نے بات بھی انتہائی مختصر کرنی ہوتی ہے، جامع انداز میں. لیکن اتنی سی بات ہے کہ ایمان بہت بنیادی ضروری چیز ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کر دیا. اب جب ایک انسان اس دنیا میں ایمان لے کے آتا ہے، جو کہ بیسک ضروری کامیابی کی اصل چابی ہے، یہ بنیادی چیز ہے. یہ جو ایمان جب یہ بندہ لے کے آتا ہے، اس کے بعد پھر وہی بات ہے، اعمال صالحہ ضروری ہو جاتے ہیں. گناہوں سے بچنا، اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا، برائی سے اپنے آپ کو بچانا، نیک اعمال اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا، یہ ضروری ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ جب ایمان لے کے آیا تو یہ ایمان کی روشنی تب بڑھے گی، یہ ایمان تب مضبوط ہوگا، یہ ایمان صحیح معنوں میں تب جا کے منور ہوگا جب یہ اعمال صالحہ کرے گا. جب یہ اعمال صالحہ کرے گا تو اس کا ایمان اتنا بڑھے گا، اتنا مضبوط ہوگا، اس کے ایمان کا بلب اتنا روشن ہوگا کہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ہاں، ایمان کا نور، یہ آپ ایک بلب کو سمجھیں جس کو سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ پیچھے سے بجلی اس کو مل رہی ہوتی ہے تو یہ پوری روشنی دے رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے بجلی کمزور ہو جائے تو یہ اس کی روشنی بھی بالکل مدھم سی ہو جاتی ہے. ہم بولتے ہیں اس کی روشنی ڈم ہو گئی، مدھم ہو گئی، یعنی وہ بالکل ہلکی ہو جاتی. جیسے پیچھے سے بجلی تیز ہوتی ایک دم سے یہ روشن ہو جاتا، پورا کمرہ روشن ہو جاتا. اور پیچھے سے بجلی کم ہو تو اس کی روشنی بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، بالکل ہلکی سی ہو جاتی ہے. بلکہ ایسا بھی دیکھنے میں ملا کہ جب پیچھے سے بجلی کمزور آتی ہے، اس کو ملتی ہے بلب کو، تو یہ زیرو کے بلب کی طرح ہو جاتا. ہم نے 20ویں دفعہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ بالکل زیرو کی بلب کی طرح. اس کی وجہ کیا؟ پیچھے سے اس کو پاور کم ملتی ہے. تو ایسے ہی ہمارے اندر الحمدللہ ایمان کا بلب تو موجود ہے. اب اس ایمان کا بلب روشن کیسے ہوگا؟ وہ اعمال صالحہ سے روشن ہوگا. اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا